اے رب کائنات تیرے ہی نام سے اے رب کائنات تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز۔ تو حلیم بھی، تو کریم بھی، تو میرے خیالوں میں بسا مثال شمیم ہے۔ میرے حرف تیری مانتے کر کے منسوخ تیری ذات سے کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سرفراز کروں۔ یہ تحیل کے ارانے بھی ہیں بخشش تیری، خاک کی صحرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داعٍ دعاء و بعدد علت و شواہٍ۔ اللہم انی اعوذ بک من زک الدنیا و زک یوم القیامات۔ ناظرین ویلکم ٹو لیگل ٹاک۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر ہفتے کو 6 بجے یہ پروگرام ہم لائیو لے کر آتے ہیں اقرا اسٹوڈیو سے۔ اقرا اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے کوئی بھی مسئلہ ہو قانونی حوالے سے، انگلینڈ میں ہو، یورپ میں ہو یا پاکستان میں یا کہیں بھی کی دنیا کے کسی کونے پہ ہو، تو آپ مجھ کے جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ اقرا جو نمبر دیا گیا اس پہ آپ کال کریں تو آپ کا جو سوال ہوگا لائیو مجھ تک پہنچے گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک تسلی بخش جواب دے سکوں۔ میں پچھلے تقریباً 30 ایئرس سے جو ہے لیگل پروفیشن سے میرا جو ہے وہ تعلق ہے، بیرسٹر ہوں اور پاکستان میں بھی میں نے بیسیکلی جو ہے وہ پریکٹس کی ہوئی ہے۔ پاکستان کا جو ہائی کورٹ ہے لاہور کا، وہاں کا بھی میرے پاس رجسٹریشن ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے کسی قسم کا تو آپ جو ہے ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک تسلی بخش جواب دے سکوں۔ یاد رہے کہ کیونکہ جو انفارمیشن آپ دیں گے اس پہ میں جو ہے آپ کو وہ قانونی جو صورتحال ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیپر نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی یہ ڈیٹیل ایڈوائس ہے۔ ہم آپ کو ایک جنرل اویئرنس کے لیے ایک جنرل ایڈوائس دے سکتے ہیں، ایک پروسیجر کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ قانون پروسیجر کیا ہے اور قانون یعنی کہ لو کیا ہے جو ایسی سچویشن کو جو مسئلہ آپ کو بنا ہے اس پہ اپلائی کرتا ہے۔ تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹیل ایڈوائس جو ہے وہ نہ ٹائم ہوتا ہے نہ اس طرح دی جاتی ہے، کیونکہ جب تک سارے پیپر جو ہے وہ کسی بیرسٹر کے یا وکیل کے سامنے نہ ہو تب تک وہ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل ایڈوائس نہیں دے سکتا۔ لیکن جنرلی جو آپ کو مسئلے بنے ہوئے ہیں، جو آپ کی رکاوٹیں آپ کو آ رہی ہیں، اس کے لیے ہم یہ اویئرنس پروگرام لے کر آتے ہیں ایوری سیٹرڈے کو۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی ہے ایشو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آج جو ہے وہ ایک جو اناؤنسمنٹ میں کرنے جا رہا ہوں، انفیکٹ بڑی ہی جو ہے یہ غمناک قسم کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ 14 جون کو یہ جو برطانیہ کی حکومت ہے یہ تقریباً انہوں نے کوئی 50 یعنی کہ 50 لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے ڈیٹین کیا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو یہ پہلی جو فلائٹ جو ان کی اگریمنٹ، روانڈا ایک حکومت ہے افریقہ میں، ان کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کر کے آئے تھے کہ جو لوگ ادھر اسائلم کلیم کریں گے ہم ان لوگوں کو جو ہے وہاں پہ جو ہے روانڈا کو بھیجیں گے۔ 1,20,000,000 جو ہے وہ انہوں نے ان کو پیسے دیے ہیں اس کام کے لیے، ان کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کی ہے روانڈا کی حکومت کے ساتھ کہ جو لوگ برطانیہ میں آ کر اسائلم کلیم کریں گے ان لوگوں کو یہ برطانیہ سے روانڈا بھیج دیں گے، وہاں پہ یہ لوگ وہاں کے جو ان کے کیمپ ہیں اسائلم کے یا سیاسی پناہ کے، وہاں پہ وہ لوگ جا کر رہیں گے۔ تو جب تک ان کا جو ہے وہ اسائلم ڈٹرمن نہیں ہوتا یا جو بھی اس کی کوئی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ ایکچولی ایشو نہیں کیے گئے۔ یہ بارڈر جو بل جو سٹیزن بارڈر بل جو تھا اس میں نیشنلٹی جو سٹیزن بارڈر نیشنلٹی بل تھا اس میں انہوں نے یہ لے کر آئے تھے۔ انیشلی تو 30 مئی کو جو تھا وہ پہلی فلائٹ تھی جن لوگوں کو یہ بھیج رہے تھے، لیکن کوئی قانونی ایشو تھے جس کی وجہ سے وہ فلائٹ یہ نہیں لے کر جا سکے۔ پارلیمنٹ میں کوئی ایشو ریز کیے گئے لیگل یعنی کہ قانونی حوالے سے، تو اس کی وجہ سے یہ فلائٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی اس کا کوئی بھی لیگل یعنی کہ کوئی بھی پارلیمنٹ سے جو ہے ایز سچ جو ہے یہ جو ہے ایکٹ ایز سچ جو ہے وہ ایشو پاس نہیں ہوا ہے۔
اس کو اب 14 دن جو جن لوگوں کو یہ رپورٹ کر رہے ہیں بھیج رہے ہیں ان کے پاس 14 دن کا جو ہے وہ ٹائم ہے اس جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے بھیجنے کا، اس کو یہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک چیلنج کرنے کا طریقہ کار تو زیادہ واضح نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ یہ ایسا ایک ایریا ہے جس میں ایز اے لوئر ہم بھی زیادہ کنفیوز ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ لو جو ہے وہ پاس کیا ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ یہ جب بریکسٹ ہو رہا تھا تو اس میں بھی انہوں نے یہ کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ یورپین قانون کے جو یہاں پہ لاگو تھا اس کی وجہ سے یہ اس قسم کا ان ہیومین جو ہے وہ اقدام نہیں کر سکتے تھے، ان کے آگے وہ جو یورپین قانون تھا وہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ تو یہ اب جب یورپ سے نکل گئے ہیں تو اب انہوں نے اس طرح کا جو ہے یہ ایک قانون جو ہے وہ پاس کیا۔ قانون تو سچ نہیں لگتا مجھے، یہ کوئی جو ہے وہ لیڈی جو بیٹھی ہوئی ہے پریٹی زنٹا اور یہ جو پرائم منسٹر ہے، ان کی کوئی آپس میں ہی کوئی عجیب سی اگریمنٹ ہے جو انہوں نے روانڈا کے ساتھ جو ہے وہ کی ہوئی ہے۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ یہ کافی عرصے سے بریکسٹ کے پیریڈ سے ہی کوشش کرنے کی کر رہے تھے ایسا جو ہے وہ فیصلہ یا اگریمنٹ، لیکن اس وقت یورپین لو جو تھا وہ ان کے آڑے آ رہا تھا، لیکن اب انہوں نے یہ جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اور پہلی فلائٹ جو ہے وہ 14 جون کو، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ 50 لوگ انہوں نے ڈیٹین کیے ہوئے ہیں اب، اور آہستہ آہستہ یہ لوگوں کو ڈیٹین کرنا بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اب اس میں جو نئے آنے والے لوگ ہیں غیر قانونی، جو انفیکٹ جیسے ہم اپنے وہ لینگویج میں بولتے ہیں ڈنکی مار کے جو لوگ آتے ہیں، یعنی کہ لوری کے اندر چھپ کر آتے ہیں یا اور جو غیر قانونی طریقہ کار وہ استعمال کرتے ہیں برطانیہ میں انٹر کرنے کا، زیادہ تر ان کا جو لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک جگہ پہ میں وہ پڑھ رہا تھا کہ ایک ینگ افغانی لڑکا جو کافی عرصے سے یہاں پہ موجود ہے اس کو بھی انہوں نے انکلوڈ کیا ہوا اس میں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، انہوں نے اسائلم کلیم کیا اور ان کا اسائلم ڈٹرمنٹ بھی نہیں ہوا یا ڈٹرمنٹ ہو چکا، اور ان کو انہوں نے پھر اس کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی وہ انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے ان لوگوں کو، تو وہ لوگ سائن پہ موجود سے سائن کرنے جا رہے تھے اور سائن کر کے وہ چلے آتے تھے۔ اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ سائن کرنے جائیں گے ان کو یہ ڈیٹین کر لیں گے۔ اس کی پوری جو ہے وہ معلومات یا صورتحال، کیونکہ یہ ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا، اس کا کوئی اتنا زیادہ ڈیٹیل قانونی طور پہ انہوں نے واضح طور پہ پیش نہیں کیا ہے۔ تو اب اس کی آگے جا کر کس طرح کا یہ صورتحال بنتی ہے اور کن لوگوں کو یہ جو ہے وہ روانڈا کو جو ہے وہ بھیجیں گے، یہ کسی لحاظ سے نہ کسی بھی دنیا میں اس طرح کا لو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور پھر جس ملک میں یہ بھیج رہے ہیں وہ انفیکٹ لوگ جن ملکوں سے یہاں آ رہے ہیں اسائلم کلیم کر رہے ہیں، وہ ملک روانڈا ان سے کوئی بہتر نہیں ہے۔ انفیکٹ روانڈر کا جو ہے نا وہ ہسٹری جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلنسز جو تھی وہ یہ ٹوٹسی اور ایک دو ان کی آپس میں ایک قبیلے تھے، تو وہ آپس میں انہوں نے تقریباً آج سے I think 30 years پریویسلی ان کا آپس میں وہ جو ہے وہ جھگڑا ہوا اور یہ قتل عام ہوا۔ یعنی کہ اتنا قتل عام جو ہے وہ دنیا کی ہسٹری میں بہت کم ملتا ہے جتنا روانڈا میں انہوں نے آپس میں ان دو ڈیفرنٹ ٹرائبز جو تھے وہ آپس میں جب لڑے تو انہوں نے قتل عام کیا۔ وہ سچویشن ایسے تھی کہ جب 1920 میں ایک جو وہ قبیلہ تھا وہ انفیکٹ غریب تھا، دوسرا وہ پاورفل تھا، تو جو پاورفل تھا اس نے جو ہے وہ غریب قبیلے کو ظلم کرتے تھے۔ اب وہ جو غریب قبیلہ تھا، یعنی کہ تقریباً جو ہے 1980 کا جو عرصہ تھا، اس میں وہ آ کر ان کا جو ہے فائنینشیل حالات یا سرکمسٹینسز جو ہیں وہ بہتر ہو گئے، اور جو جن کے پہلے اچھے سے جو 1920 میں جو طاقتور تھے وہ انفیکٹ وہ کمزور ہو گئے۔ تو اب وہ جو غریب تھے وہ طاقتور ہو گئے، اور جو اس وقت 1920 میں طاقتور تھے وہ غریب ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنا بدلہ لیا،
جو غریب تھے وہ جب طاقتور ہوئے تو انہوں نے اپنا بدلہ لیا، اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ قتل عام دنیا کے نقشے پہ یا تاریخ پہ اتنا بڑا قتل عام بہت کم ہسٹری میں ملتا ہے جتنا وہاں پہ روانڈا میں ہوا، اور یہ کوئی زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ 30 ایئر سے بھی کم کی بات ہے۔ اب یہ حکومت جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، ان کو جو ہے وہ ان کے اس وقت یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے فائنینشیل یا مالی حالات بہتر ہو چکے ہیں، اور ان کو جیسے میں نے کہا کہ قتل عام کیا گیا تھا آج سے 30 ایئرز سے پیچھے، تو ان کے پاس جو پاپولیشن ہے وہ کم ہو گئی تھی، ان کے پاس کام کرنے کے لیے اس وقت لوگ اتنے موجود نہیں ہیں، تو ان کو لوگ چاہیے باہر سے جو آ کر ان کے ملک میں کام کریں اور ان کی جو اوبویسلی شارٹیج ہے اس کو پوری کریں۔ تو اس سے انہوں نے دو جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں تیر مارے ہیں۔ ایک تو انہوں نے ان سے 120 ملین پاؤنڈ بھی لے لیا، اور اس کے ساتھ وہ جو لوگ جو غریب پسے ہوئے لوگ جو اپنی جانیں بچا کر وہ اپنے ملک سے یورپ آنا چاہتے ہیں یا ادھر برطانیہ میں آ کر وہ سیاسی پناہ لینا چاہتے تھے، ان لوگوں کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو جو ہے وہ روانڈا وہاں پہ بھیجیں گے، اور وہاں جا کر ان کی جو ہے اکانومی کو یہ لوگ جو ہے اپنی جو محنت کر کے ٹھیک کریں گے۔ اب مجھے نہیں لگتا ایز اے لوئر کہ کس اینگل سے یہ ایک جو لوفل قسم کا فیصلہ ہے، یہ ڈیفینیٹلی ان لوفل ہے۔ اس کو اب ابھی چیلنج جب اوبیسلی یہ پہلی فلائٹ ہے 14 جون کو جا رہی ہے، تو اب اس میں I'm sure کہ زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا باہر اگر کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ بیٹھا ہو، اور لیگل ایڈ کا سسٹم جو ہے آلموسٹ وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو لیگل ایڈ پہ تو وہ ان کا کوئی کیس ہائی کورٹ میں لے کر جائے گا نہیں، اور اوبیسلی وکیل جو بھی ایکٹ کرے گا ان کو اپنی فیس چاہیے، زیادہ نہیں کم سے کم تو فیس جو خرچہ ہے وہ تو چاہیے۔ زیادہ تر ان لوگوں کے باہر کوئی ایسے رشتہ دار ہے نہیں ہیں قریبی جو انفیکٹ وکیلوں کی فیس پے کریں گے، یہ زیادہ تر سنگل لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں، تو ان کا کوئی یہاں پہ ایسا کوئی دوست یا ایسا کوئی رشتہ دار جیسے میں نے کہا کہ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو ان کے یہ جو ان کے خلاف جو فیصلہ کیا گیا ان کو بھیجنے کے لیے جو 50 لوگ ابھی ڈیٹین ہیں، ان میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس اتنی فیسلٹی ہوگی کہ وہ اب وکیل انسٹرکٹ کریں اور وکیل عدالت میں جا کر وہ ان کا جو گورنمنٹ کا حکومت کا جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کریں گے۔ اب کچھ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے موجود ہوں جن کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ان کو کوئی مدد کرنے والا کوئی دوست باہر بیٹھا ہو یا کوئی نہ کوئی رشتہ دار جو اس سچویشن میں ہے کہ حکومت کے اس فیصلے کو چیلنج کرے، تو پاسبل ہے کہ جب یہ عدالت میں جائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ قانونی طور پہ اس لو کو کس طرح سے عدالتیں دیکھتی ہیں، کیونکہ یہ کسی لحاظ سے جو ہے وہ انسانی جو حقوق ہیں ان کے ٹوٹلی یعنی کہ ہر لحاظ سے ان کے خلاف ہے۔ یہ کوئی بھی جیسے میں نے کہا کہ کبھی بھی اس قسم کا لو یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں کسی بھی ملک میں نہ پہلے سنا ہے نہ دیکھا ہے، تو یہ برطانیہ جیسے ملک میں اس قسم کا لو جو ہے یہ بہت ہی بے انصافی ہے، انفیئر ہے، ان ریزنیبل ہے، الٹرا وائرس ہے۔ تو اب یہ دیکھیں گے کہ اگر عدالت میں یہ لوگ کے پاس اتنی پسلی ہے یا فائنانس سچویشن ہے کہ وہ عدالت میں ان کے بہاف کوئی چیلنج کرے، تو ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کی عدالتیں جو ہیں وہ کتنی جو ہے وہ انصاف پسند ہیں اور اس قانون کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ ویسے ایز اے لوئر جیسے میں نے کہا کہ 30 ایئر ہو گیا کہ میں اس پروفیشن سے میرا تعلق ہے، تو میرا ذاتی اپینین ہے کہ یہ کمپلیٹلی ان لوفل ہے، الٹرا وائرس ہے۔ یہ جو ریزن دے رہے ہیں کہ ہم جو لوگ آتے ہیں ڈنکی مار کے غیر قانونی ہمارے ملک میں انٹر ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈیٹر کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ یہاں نہ آئیں، کیونکہ اگر یہاں آئیں گے تو ان لوگوں کو وہ انفیکٹ روانڈا بھیج دیں گے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ کچھ اگر لوگ یوکرین سے یہاں پہ آتے ہیں
ان کو تو یہ خود ہی ویلکم کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی سیاسی پناہ پہ ہی آ رہے ہیں، وہ بھی سیاسی پناہ ہی لے رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جن ملکوں میں جنگ چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ آفٹن یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے اگر جہاز لے کر کہیں کہ وہ آئیں کسی ملک میں آ کر سیاسی پناہ لیں تو وہ پاسبل ہوتے ہی نہیں، کیونکہ وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس ملک کا وہ ٹوٹلی بیسیکلی ڈسٹروائے ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو نارمل چینلز ہیں اس سے اگر آپ کہیں کہ وہاں سے آپ نکلیں گے اور نکل کر آپ کسی اور ملک میں جا کر سیاسی پناہ لیں گے تو یہ پاسبل ہے ہی نہیں ہے. وہ لوگ ڈیفینیٹلی غیر قانونی طریقے سے ہی آئیں گے، کئی ملکوں سے گزر کر وہ آئیں گے. ان کو جو بھی لے کر آتے ہیں یہ اوبیسلی بڑی بڑی گینگز ہوتی ہیں، ایک جو اسمگل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو لے کر آتے ہیں. یہ لوگ اتنا خود تو جانتے نہیں، کیونکہ زیادہ تر یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آتے ہیں، ووٹ اون کنٹریز ہوتی ہیں وہاں سے آتے ہیں جہاں پہ نہ کوئی ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے، نہ کوئی پراپر میڈیا سسٹم ہوتا ہے، نہ کوئی نیوز چینلز ایز سچ ہوتے ہیں. تو ملک کے اندر جو کیاس ہوتی ہے وہاں پہ ان کے نہ حقوق پروٹیکٹ ہوتے ہیں نہ ان کی جانیں پروٹیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ انفیکٹ وہاں سے بھاگ کر جو ہے وہ آتے ہیں اور جو ہے وہ کسی سیف کنٹری میں جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں. اب اوبیسلی راستے میں کچھ ایسے ملک بھی آتے ہیں جہاں پہ اگر وہ پناہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ کنٹریاں جیسے اب انہوں نے روانڈا کے ساتھ اگریمنٹ کر دیا، اس طرح بہت ساری کچھ راستے میں کنٹریاں ایسی بھی آتی ہیں جہاں پہ اسائلم جو ہے آپ کو ملنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. وہ آپ کو کیمپوں میں ڈال دیتے ہیں، آپ کافی عرصہ وہاں پہ کیمپوں میں پڑے رہتے ہیں. امیجن کہ آپ ایک ملک سے جہاں سے آ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو جان کا خطرہ تھا، آلریڈی آپ کی جو وہاں پہ زندگی گزری وہ بڑی مشکلات کے ساتھ گزری، اور اب آپ اتنی رسک لے کر وہ جو ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے جا کر آپ کو ایک جو ہے گلے سڑے کیمپ جو ہوتے ہیں اس میں بیسیکلی آپ کو پھینک دیں تو وہاں پہ عرصہ دراز ہی وہ آپ جو ہے وہ پڑے رہیں گے. تو وہ تو انفیکٹ آپ کی مزید جو آنے والی زندگی ہے اس کا بھی وہ انہوں نے عذاب بنا دیا. اب اسی لیے لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، یا جو اگر کوئی ان کو لے کر جانا چاہتا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسے ملک میں جائیں جہاں پہ ہمارے حقوق پروٹیکٹ ہوں، جہاں پہ ہمیں کوئی ہماری جو رولز اور ریگولیشن جو ہیں وہ اچھے ہوں اور ہمیں وہ ویلکم کریں. تو اس لیے برطانیہ کچھ چند ایسے ملکوں میں موجود تھا جہاں پہ اگر اسائلم آپ لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ سیف ہیون ملنے کے چانسز بہت تھے. اگر نہ بھی آپ کو اسائلم ملتا تو پھر بھی آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ ٹائم گزارنے کا جو وقت ملتا تھا اس میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ انفورسمنٹ نہیں تھی کہ جن کے اسائلم ختم ہو جاتے تھے ان لوگوں کو یہ ڈھونڈ کر جو ہے وہ واپس بھیجتے تھے. انفیکٹ یہ ان کو سائن پہ لگا دیتے تھے، وہ سائن کرتے تھے اور پھر وہ ایسی طرح یہاں پہ کافی عرصہ تک زندگی گزارتے رہتے ہیں، although ان کو کسی قسم کا اسٹیٹس تو ملتا نہیں ہے. تو یہ جو سچویشن تھی، اب اس سچویشن کو انہوں نے کمپلیٹلی جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی ہے. اور جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہی جو ہے نیشنلٹی اور بارڈر ایکٹ ہے، بل ہے، جس میں انہوں نے نیشنلٹی کو بھی کینسل کرنے کی کوشش کی تھی. جو لوگ کرائم میں ملوث ہوں گے 2 سال ان کے اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو ریگارڈلیس جو ہے ان کی یہاں پہ وہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے، ان کی جو فیملی سب یہاں پہ موجود ہیں، دوسری یا تیسری جنریشن کے وہ لوگ تھے، ان کا انہوں نے کوشش کی تھی کہ نیشنلٹی کو وہ کینسل کریں اور ان لوگوں کو جہاں سے ان کے باپ دادا آئے تھے وہاں پہ ان کو واپس بھیج دیں. شکر ہے کہ وہ پارٹ جو ہے وہ انفیکٹ جیسے میں نے کہا کہ چند لیگل کمپلیکیشن آئی تھی، اس بارڈر ایکٹ میں بھی آئی تھی، وہ پارلیمنٹ کے پاس دوبارہ گیا یا ہاؤس آف لارڈز میں گیا تو وہاں سے وہ پاس نہیں ہو سکا. لیکن یہ جو ہے اسائلم والا جو لوگوں کو یہ روانڈا بھیج رہے ہیں وہ انفیکٹ انہوں نے سم ہاؤ وہ جو پاس کر لیا. اب پاس کرنے کا وہ طریقہ کار کیا تھا یہ بھی اس کے کوئی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں مل رہے ہیں. میں نے آج کوشش کی ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی سرچ کی جائے کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ وہ پہلی فلائٹ جو ہے 14 جون کو وہ لوگوں کو روانڈا بھیجنا ہے تو میں نے دیکھا کہ اب سرچ کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ کیسے انہوں نے کیا، لیکن اس میں کوئی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہیں آ رہے ہیں. تو اسی طرح وہ نیشنلٹی ایکٹ جو تھا وہ بھی ایک کمپلیٹلی ان ہیومین انفیئر اینڈ آلٹر وائرس جو فیصلہ تھا ان کا. تو شکر ہے کہ وہ ابھی
تو نہیں پاس ہوا لیکن یہ دوبارہ اٹیمپٹ کریں گے. انفارچونیٹلی یہ جو لیڈی پریٹی کو نام کی یہ عورت ہے, جب سے اس کو انہوں نے یہ عہدہ دیا ہے, اس نے کوئی عجیب قسم کے قانون جو ہیں وہ لے کر آ رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی اپنی فیملی, اپنے ماں باپ, وہ بھی ایز اے امیگرنٹ آئے ہوئے تھے ادھر. تو وہ اگر یہ سچویشن جو یہ کریٹ کر رہی ہے, اگر یہ سچویشن اس وقت بھی ہوتی تو یہ وہاں انڈیا میں ہی رہتی, یہاں نہ پہنچ سکتی. لیکن اب وہ یہاں آ چکی ہے. اب وہ انفیکٹ اس قسم کے جو ہے قانون جو ہے وہ بنا رہی ہے جو بندہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو میرا یہی آپ سے اس وقت التماس ہے کہ آپ اس جو قانون جو بن رہا ہے اس کے خلاف جو بنا ہوا ہے, جو لوگوں کو اسائلم میں واپس بھیج رہے ہیں, اس قسم کے کوئی بھی غیر قانونی اقدام اگر کوئی بھی حکومت لیتی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے, ایون دو آپ کو ڈائریکٹلی اگر یہ وہ افیکٹ نہیں کر رہا, تو آپ اس کے بارے میں اپنی آواز اٹھائیں. اپنا جو ایم پی ہے اس کو آپ لکھیں, لیٹر ای میل بھیجیں, ان کو ملیں جا کر کہ ہمارا ایک جو برطانیہ کا ایک ریکارڈ ہے, اور اسپیشلی ود اسائلم سیکرز کے لیے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے, تو اس کو اب یہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈسٹروائے کر رہے ہیں کہ ایک پوری دنیا میں ایک بڑا ہی نیگیٹو جو ہے امیج جو ہے وہ برطانیہ کا جا رہا ہے. وہ انفیکٹ کسی کے لیے یا ملک کے لیے بھی نہیں اچھا, تو نہ ہی جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں سیاسی پناہ کے لیے ان کے لیے اچھا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس طرح ڈسٹنگوش کریں گے جو بندے جو انفیکٹ جینون اسائلم سیکرز ہیں, یا جو لوگ جو ہیں وہ اکنامک جو ہے وہ نیسیسٹی کی وجہ سے اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں آ رہے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے, اور اسپیشلی پاسبل نہیں ہے جیسے وہ یہاں پہ آئیں گے ان کو یہ انہوں نے ڈیٹین کر لینا ہے. جب ڈیٹین کر لیں گے یہ روانڈا بھیج دیں گے, تو پھر وہ پتہ کیسے چلے گا کہ انفیکٹ یہ جو لوگ تھے ان میں سے کتنے جنون تھے اور کتنے جنون نہیں تھے. یہ تو یہاں پہ پہلے بھی جو ہے جب یہ انٹرویو کرتے تھے بڑا ڈیٹیل انٹرویو اسائلم کا ہوتا تھا, اور اس میں یہ پورے کے پورے آپ جس کنٹری سے آتے ہیں اس کی ان کے پاس پورے کا پورا بایو ڈیٹا ہوتا تھا. وہاں پہ انفیکٹ وہ جب آپ کو سوال کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا پرابلم آپ کو ہوئی, وہاں کی جو صورتحال پولیٹیکل کیا ہے, وہاں پہ کون کون سے لوگ جو ہیں, کون کون سی پارٹی یا آرگنائزیشن جو ہے وہ آپس میں فائٹ کر رہے ہیں, ان کا بنیادی جو ہے وہ منصور کیا ہے, اور اس کے بعد ملک کی جو سرکمسٹانسز یا لوکیشن تھی, جیوگرافیکل لوکیشن, اس کے بارے میں بڑے ڈیٹیل یہ سوال کرتے ہیں. تو جو لوگ انفیکٹ جینون نہیں ہوتے ہیں اس انٹرویو میں وہ صاف ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ جینون نہیں ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جب سٹارٹ سے افغانستان سے لوگ آئے تو انٹرویو کے لیے ہم اٹینڈ کرتے تھے کلائنٹ کے ساتھ, تو وہاں پہ بڑے ڈیٹیل جو ہے وہ سوال کیے جاتے تھے کہ جس ایریے سے آپ آ رہے ہیں وہ پہاڑی علاقہ ہے, میدانی علاقہ ہے, وہاں پہ شہر کتنے دور ہیں, اور اس کے علاوہ کیا وہاں پہ ٹرین چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے. تو اب جو لوگ انفیکٹ پاکستان کے پٹھان اگر اسائلم افغانستان کے بن کے لے رہے تھے تو ان کو اس علاقے کا علم نہیں ہوتا تھا. اور جیسے ایک کلائنٹ نے کہا جی ہاں وہاں پہ ٹرین چلتی ہے, تو انفیکٹ پورے افغانستان میں ٹرین ریل کبھی ہوئی نہیں ہے, نہ ہی ٹرین تھی. تو اسی چیزیں سے چھوٹی چھوٹی یہ جو باتیں تھیں اسی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انفیکٹ آدمی جہاں کا یا جس ایریے کا وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کا وہ ہے یا نہیں ہے. جب وہ سوال کرتے تھے, کیونکہ سوال کرنے والوں کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہوتی تھی اس علاقے کی, اس علاقے کے جیوگرافیکل جو سچویشن تھی, پولیٹیکل سچویشن جو تھی, اگر اور یہ زیادہ تر جو اسائلم سیکر لوگ ہوتے ہیں یہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں, ان کو اتنا زیادہ ڈیٹیل علم نہیں ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ جھگڑا چل رہا ہے کس وجہ سے ہے, کس کے بارے میں ہے, کیوں چل رہا ہے. تو جب یہ وہاں کی وہ جو پارٹیاں تھیں ان کے بارے میں پوچھتے تھے, وہاں پہ جو ان کے لیڈر جو تھے ایک دوسرے کو فائٹ کر رہے تھے, تو وہ یہ ساری باتیں پوچھتے تھے. ناظرین ایک کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ہم اس کے بارے میں مزید بات جاری اور ساری رکھیں گے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ ہلو. جی جی ہیلو. میں یوک سے برمنگھم کے پاس سے بول رہی ہوں. جی جی میری ایک سہیلی ہے, اس نے پوچھا ہے سلیسٹر سے پوچھو کہ اس کو یہاں انگلینڈ آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے, مطلب کتنے سال ہو گئے ہیں, 40 سال سے اوپر. برٹش ہے ویسے تو, بچے بھی ہیں اس کے, لیکن صرف اس کے پاسپورٹ تو برٹش ہی ہے,
सिर्फ सर्टिफिकेट, शादी मैरिज सर्टिफिकेट पे विलेज लिखा हुआ है, और पासपोर्ट पे सिटी का, शहर का नाम लिखा हुआ, लेकिन ब्रिटिश ही है, तो वो वहाँ की है शहर की, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उस पे आई थिंक आप बता रही हैं कि जो उनकी नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है उस पे उनका जो जाए बदाश है वो इनफैक्ट जी लिखा हुआ है उसके गांव का नाम। रियलिटी है कि वो शहर जो है पासपोर्ट पे शायद उसके शहर का नाम लिखा गया है, तो उससे जी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ वो आपसे जी। कोई मसला नहीं होगा। ये क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो उस पर सर्टिफिकेट, जो नेशनलिटी सर्टिफिकेट होता है वो कोई भी नहीं देखता, सिर्फ आपका जो है पासपोर्ट देखेंगे, और पासपोर्ट पे जो जी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है वो सिर्फ आपको ही पता है कि नेशनलिटी पर वहाँ पे पासपोर्ट में जो है वो जो फ़र्क है। लेकिन जो ट्रैवल जब आप करेंगे तो इमिग्रेशन वाले जो चेक करेंगे उनको इस बात का इल्म नहीं होगा, और ना ही और आपको बताने के लिए। निकाहनामे पे, सॉरी, निकाहनामे पे वो बूढ़ा था, उसे मतलब मिस्टेक हो गई थी लिखने में, कहीं लिख दिया था विलेज का नाम, देखो इसलिए उससे मैंने पूछा उससे ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर निकाह नामे पे विलेज का नाम लिखा है, क्योंकि नॉर्मली निकाह नामा जो होता है उस पे यूनियन काउंसिल का जो है ना, जिस बोर्ड से वो जी। उनका तलक होता है वो भी लिखा होता है, वो जिस शहर हम्म से होता है वो भी लिखा होता है। ये हम्म अगर आप आई डोंट थिंक सो कि इवन वो अगर शादी करती हैं, अगर उन्होंने शादी ऑलरेडी की हुई है, वो कह रहे हैं कि उनके कि बच्चे ये हैं, बच्चे हैं उसके, तो अब फिर तो कोई बूढ़े, मसला नहीं है, कोई मसला काफी नहीं होगा। उम्र उनकी हो गई नहीं है, नहीं, इससे कोई तो मसला नहीं पड़ेगा उनको, ये कोई बड़ी तो बात नहीं। उनके थोड़े जो मियाँ बीवी में अनबन है, तो ये आदमी ने उसे डिवोर्स दे दी, तो फिर भी कोई वो फर्क तो नहीं कोई पड़ेगा? फ़र्क नहीं पड़ता उससे, वो तो कोई उससे काफी साल हो गए हैं, मतलब बच्चे भी नहीं नहीं नहीं, जवान हो उससे गए कोई हैं, फ़र्क उसके नहीं भी पड़ता। बच्चे अगर हैं। अल्लाह ना करे उन्हें तलाक हो, अगर तलाक होती है दूसरी शादी भी करते हैं तो उसके लिए भी जी। कोई उनको कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ओके। जो है वो, क्योंकि वो जब शादी करेंगे तो नया निकाह नामा वैसे ही उनको मिल जाएगा, पुराने वाला तो उनको शो का सच करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पुराने में हाँ उनको सिर्फ तलाक नामा शो करना पड़ता है, निकाह नामा नहीं शो करना पड़ता, जी। तो उससे भी वो अच्छा उनको कोई मसला नहीं होगा, तो अच्छा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, वैसे ये ऑफ्टन होता है, ये आपके साथ तसल्ली नहीं है, लेनी बहुत थी। बहुत सारे लोगों के पास मैंने देखा है ऐसे हुआ है कि जहाँ हाँ पे जी। पासपोर्ट पे वो शहर का नाम लिखा है और इनफैक्ट उनके और डॉक्यूमेंट पे जो है उनका जी देहात का जो एरिया या गांव है उसका जी। नाम लिखा हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी जी, चलो, शुक्रिया आपकी कॉल का। शुक्रिया, जी, शुक्रिया आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जी, नाजरीन ये सवाल कर रहे थे कि कुछ ऐसा मैंने पहले भी देखा है कि जो लोगों के पासपोर्ट हैं उस पे इनफैक्ट उनका शायद शहर का जो जाय परदाश है वहाँ पे लिखा हो कि शहर शहर कौन सा है, तो इनफैक्ट जब इन्होंने नेशनैलिटी का कोई एप्लीकेशन दिया हो तो वहाँ पे उनका जो गाँव था या छोटा एरिया जो था उसका नाम आ रहा है कि वहाँ पे इनकी पैदाश हुई है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इमिग्रेशन वाले जो चेक करते हैं वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, नेशनैलिटी तो चेक करते नहीं है, ना ही वो देखते हैं, तो नेशनैलिटी में अगर कुछ और लिखा हुआ है तो वो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आप जानते हैं। वो इमिग्रेशन वालों को इस बात का इल्म नहीं होता है, ना ही उनके पास कोई भी नेशनैलिटी की जो है इन्फॉर्मेशन होती है। और निकाहनामे में भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे वो बता रहे हैं तो फिर भी आपका जो पासपोर्ट है वो निकाहनामा तो आपको चेक होगा नहीं, तो वो भी आपको कोई उसका इशू नहीं होता है। और ये ऑफ्टन होता है, कहीं मैंने केस पहले देखे, और इससे अगर पता भी हो चल जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपका इनफैक्ट आपका ही एरिया है, उसी शहर के अंदर वो एरिया है, तो ऐसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाजरीन कॉलर थे हमारे जो स्क्रीन है उस पर इनफैक्ट नंबर आ रहा है हमारे स्टूडियो का, तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी बातें जो है छोटी छोटी बातें लोगों को इनका इल्म नहीं होता है, और सम टाइम ये लोगों के लिए एक जो है ज़हनी प्रॉब्लम बन जाती है, जी मेरा ये डिटेल गलत है या ये गलत है, या मेरा नाम कहीं पे गलत आ रहा है, या मेरी वालदियत कहीं पे गलत आ रही है, या मेरी तारीख़ पैदाश कहीं पे गलत आ रही है, तो उसके लिए क्या इशू है और किस तरह इसको सही करना चाहिए। बेहतर तो यही होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसे आप ठीक कर लें, जो क्योंकि सब डॉक्यूमेंट पे आपका जो है वो डेट ऑफ जो बर्थ है और इनफैक्ट जो वालिदियत है वो सारी सेम ही होनी चाहिए। जी नाजरीन एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद बात जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बाबर बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी जी एक्चुअली जनवरी में 1 जनवरी मेरे बेटे ने पेपर जमा कराए थे अपना स्पोर्ट्स वीजे के लिए। जी जी। तो वो उन्होंने कहा था कि लगेंगे 3 महीने तकरीबन 12 हफ्ते। हम्म।
تو ابھی تک ان کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا, کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی. انہوں نے کوئی بھی انفارمیشن مزید مانگی ہے آپ سے یا اس کے بعد چپ نہیں ہی جی, کر گئے؟ نہیں نہیں, بالکل کوئی نہیں, کوئی انہوں نے مزید کوئی ڈاکومنٹ نہیں مانگا انہوں نے. تو وہ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں, مطلب پتہ کرنا تھا کہ آپ کو کوئی انفارمیشن ہے کہ کیوں لیٹ ہو رہے ہیں یا پھر دیکھو کیا وجہ کیا جو ہے. اپلیکیشن جو ہے نا اسپاؤس ویزے کے جو لوگ ڈال رہے ہیں ان کو وہ تو ڈیلے نہیں ہو رہے ہیں, ان کا کوئی خاصا ڈیلے ہونے کا کوئی ریزن بھی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ جو اپلیکیشن ڈالے جا رہے ہیں ان کو تو وہ ڈیلے کر رہے ہیں ان بیسس کے کہ یوکرین سے لوگ جو آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, تو جو پہلے پہ اپلیکیشن پینڈنگ تھی ہم ان کو سائڈ پہ کر دیا ہے, اس پہ ٹائم لگے گا. لیکن جو اپلیکیشن اسپاؤس کے ملک سے باہر جمع ہو رہے ہیں ان میں تو کوئی وجہ نہیں ہے ڈیلے کی, اور نہ ہی ڈیلے آ رہی ہے. تو یہ ویری ان یوزول ہے. اگر آپ جنوری میں آپ نے ڈالا ہے تو اب تو یہ تقریباً جو ہے 5 ماہ تو ڈیفینیٹلی ہو گئے ہیں. 5 ماہ ہو گئے ہیں, بالکل تو ایسے ہی یہ ہے, نہیں بالکل. آپ کوئی ان کی ای میل وغیرہ ہے اگنالجمنٹ کی, تو وہاں پہ آپ جو ہے آپ نے اپلیکیشن خود کیا تھا یا کسی سے کرایا تھا؟ نہیں, خود کیا تھا, خود کیا تھا. تو اگر وہاں سے جو اگنالجمنٹ آئی ہے نا, تو آپ ہاں جی, وہاں پہ بہتر یہی ہے کہ ایک ای میل کر دیں اور انہیں کہیں کہ یہ ہمارا کیس ہے, اتنے عرصے سے جمع ہے, اور نہ ہی آپ نے کوئی مزید ایویڈنس ہم سے مانگا ہے. اور نہیں ابھی کچھ نہیں, انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ نہیں نہیں, مانگا. پھر آپ ان کو وہ ای میل ڈیفینیٹلی کریں, انہیں ریمائنڈ کریں کہ میرا کیس اتنے عرصے سے زیادہ کیوں پڑا ہوا ہے, آپ اس کو ڈیل کریں. اور یا بہتر یہ ہے کہ آپ کسی وکیل کے پاس چلا جائیں, اسے لیٹر اتھارٹی مانگے گا آپ سے, وہ لیٹر اتھارٹی سائن کریں. وہ اتنے زیادہ انکوائری کے لیے اتنے زیادہ پیسے وہ نہیں لے گا, 50 یا 100 پاؤنڈ لے گا. وہ اپنی طرف سے پھر شو کرے گا کہ وہ آپ کے کیس میں ایکٹ کر رہا ہے. وہ پھر وہ ان کو ڈائریکٹ لکھے گا وہاں پہ کہ آپ بتائیں کہ جو نارمل پروسیجر ہے اس کے اس سے زیادہ یہ کیوں آپ ٹائم لے رہے ہیں, کیونکہ ڈاکیومنٹ بھی آپ مزید نہیں مانگ رہے ہیں, تو اس میں اتنا زیادہ عرصہ کیوں لگ رہا ہے. تو سر ویسے جو جنوری کے پیپر ہوئے ہیں آپ کو تو شاید پتا ہوگا کہ لوگوں کے لگ رہے ہیں ویزے, ویسے وہ دے رہے ہیں جنوری والوں کے. دیکھو ویزے تو جو جنوری میں ہم نے جمع کی تو تقریباً ابھی تک تو کسی کا پینڈنگ نہیں ہے, سب کے انہوں نے فیصلے کر دیے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی ایسا کیس ہمارے پاس ہے جو ہم نے جنوری فروری میں ڈالا جو ابھی تک پینڈنگ ہے, ان سب کے تقریباً فیصلے ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضرورت سے زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے, کیونکہ جب آپ کے پیپر ہم نے تو فیس بھی تو وہ ڈبل وہ جو ہوتے ہیں 4,000 بھی فیس بھی تو ان کو پے کی ہوئی ہے ہم نے نا, تو اس کا بھی ابھی تک کوئی نہیں. بہرحال چلیں, یہ ڈیفینیٹلی کوئی گڑبڑ ہے, کیونکہ آپ نے خود اپلیکیشن کیا ہے, شاید جو ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں وہ ڈاکومنٹ میں شاید کوئی مسئلہ, کیونکہ اپلوڈنگ جب آپ کرتے ہیں نا تو اس کا جو ان کا جو سسٹم ہے نا اپلوڈ ڈاکومنٹ کا, وہ بھی اتنا ایزی نہیں ہے, اور اس میں بھی بہت ساری گڑبڑ ہوتی ہے. کیونکہ اگر زیادہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہے نا ان کو اپلوڈ کرنا پڑتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ کہیں پہ آپ نے کوئی اس طرح کا, جو اگر آپ کے بچے نے خود کیا ہے تو اس میں شاید کوئی اس طرح کا مسئلہ, لیکن ابھی تک ان کو اگر ایسا کوئی ایشو ہوتا نا تو وہ آپ کو ای میل وغیرہ کرتے کہ آپ کا یہ چیز جو ہے وہ پیپر ہمیں نہیں ملے ہیں, یا کوئی نہ کوئی جو مزید ڈاکیومنٹ اگر انہیں کو چاہیے تو وہ آپ کو ای میل کر کے وہ مانگ سکتے. ای میل جو ایڈریس دیا وہ کہیں وہ تو نہیں غلط دے دیا, اب یہ بھی نہیں پتا نا. وہ چیک کریں, وہ جو میں پتہ کروں گا اپلیکیشن فارم جو جس نے بھی کیا ہے نا وہاں پہ چیک کریں کہ جو ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے وہ کہیں ای میل میں کوئی فرق نہ آ جائے. اگر وہ آ جاتا ہے تو یہ نہ کہیں پہ وہ آپ کو جواب دے رہے ہو تو وہ انفیکٹ آپ کو مل نہ رہا ہو. تو نارملی تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم 2 ای میل آپ دیں, ایک نہیں 2 ای میل دیں, تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پہ نہیں تو دوسری پہ آپ کو انفیکٹ انفارمیشن مل جاتی ہے. اس بٹ ان یوزول دیکھ لیں آپ, اگر ٹرائی کریں ایک دفعہ ای میل کریں, اگر نہیں ہے تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ کسی وکیل کے پاس جائیں اور جا کر اس سے ای میل کرائیں اور اسے اپنے سارے ڈاکومنٹ دکھائیں جو اپلیکیشن آپ نے کیا ہے. جی شکریہ آپ کے کال کا. اوکے سر, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ. جی ناظرین, اب جو ہے وہ ٹائم ہو رہا ہے بریک کا, تو ہم انشاءاللہ آپ کو ملیں گے بریک کے بعد. اسٹے ٹیون.